وقد فسر اور تحقیق تفسیر کی گئی قولہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کے قول ھدی للمتقین کی علی الاوجہ الثلاثۃ، تینوں طریقوں پر۔ ھدی للمتقین کی ان تینوں مرتبوں کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے، چنانچہ اگر متقین کا معنی یہ ہو، چنانچہ اگر پہلا مرتبہ ہو تو پھر ھدی للمتقین کا معنی یہ ہوگا کہ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شرک سے بچتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور اگر اس کی تفسیر ہو مرتبہ ثانیہ کے ساتھ تو پھر مطلب ہوگا یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اور اگر تفسیر ہو مرتبہ ثالثہ کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب ہوگا یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے اور اس شخص کے لیے کہ جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے جو اسے اللہ سے غافل کر دیں۔ ھدی للمتقین کی تفسیر تینوں مرتبوں کے ساتھ کی گئی ہے، چنانچہ پہلے مرتبہ کے ساتھ تفسیر ہو تو پھر معنی ہوگا یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو شرک سے بچتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اور اگر تفسیر ہو مرتبہ ثانیہ کے ساتھ تو پھر مطلب ہوگا یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں، اور اگر تفسیر کی جائے مرتبہ ثالثہ کے ساتھ تو پھر مطلب ہوگا یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان چیزوں سے بچتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ وعلم اور جان تو ان الآیت بے شک آیت تحتمل اوجہم من الاعراب احتمال رکھتی ہے اعراب کی کئی وجوہ کا، ترکیب کی کئی وجوہ کا، ان یکون الف لام میم مبتدأ، یہ کہ الف لام میم مبتدا ہو، علی انہ اسم القرآن، اس بنا پر کہ یہ قرآن کا نام ہے، اب اس صورت یا صورت کا نام ہے، او مقدر بالمؤلف منہا، یا مؤول ہے مؤلف من ہذہ الحروف کی تعویل کے ساتھ، وذالک خبرہ، اور ذالک اس کی خبر ہے، وإن کان اخص من المؤلف مطلقا، اگرچہ یہ اخص مطلق ہے مؤلف سے، والاصل ان الاخص لا يحمل، اور اصل یہ ہے کہ اخص محمول نہیں ہوتا علی العام عام پر، لأن المراد به، اس لیے کہ اس سے مراد المؤلف الکامل فی تالیفہ، وہ ہے جو مؤلف ہو، کامل ہو اپنی تالیف میں، البالغ اقصی درجات الفصاحت و مراتب البلاغت، پہنچنے والا ہو فصاحت کے درجات میں سے اعلیٰ ترین درجے کو، اور بلاغت کے مراتب میں سے اعلیٰ ترین مرتبے کو، والکتابۃ صفۃ ذالک، اور کتاب ذالکہ کی صفت ہے۔ وعلم ان الآیت، یہاں سے آیت کے وجوہ اعراب بیان کرتے ہیں، ترکیبی احتمالات بیان کرتے ہیں، چنانچہ پہلا احتمال یہ ہے کہ الف لام میم مبتدا ہے، اس بنا پر کہ یہ الف لام میم قرآن کا نام ہے یا سورت کا نام ہے، یا پھر یہ مؤلف من ہذہ الحروف کی تعویل میں ہے، اور ذالک اس مبتدا کی خبر ہے۔ تو پہلا احتمال یہ ہے کہ الف لام میم مبتدا ہے، اس بنا پر کہ یہ قرآن کا نام ہے یا سورت کا نام ہے، یا پھر یہ مؤلف من ہذہ الحروف کی تعویل میں ہے، تو یہ مبتدا ہے اور ذالک اس کی خبر ہے۔ وإن كان اخص من المؤلف، ایک سوال کا جواب ہے کہ اگر الف لام میم مؤلف من هذه الحروف کی تعویل میں ہو اور یہ مبتدا ہو اور ذالک اس کی خبر ہو تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مؤلف من هذه الحروف یہ عام ہے اور ذالک یہ خاص ہے، خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، تو یہاں پر لازم آئے گا خاص کا عام پر حمل، اور خاص کا عام پر حمل جائز نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر الف لام میم مؤلف من هذه الحروف کی تعویل میں ہو کر مبتدا ہو اور ذالک اس کی خبر ہو تو مؤلف من هذه الحروف تو عام ہے اور ذالک خاص ہے، اب خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے تو یہاں پر لازم آئے گا خاص کا عام پر حمل ہو، اور خاص کا عام پر حمل جائز نہیں ہوتا۔ اس کا جواب دیا کہ اگر الف لام میم مؤلف من هذه الحروف کی تعویل میں ہو تو مراد مطلق مؤلف نہیں ہے، بلکہ وہ مؤلف ہے جو اپنی تالیف میں کامل ہو اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی خاص ہے جس طرح کہ ذالک خاص ہے۔ جواب یہ ہے کہ مؤلف سے مراد مطلق مؤلف نہیں ہے، بلکہ وہ مؤلف ہے جو اپنی تالیف میں کامل ہو اور فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے کو، اعلیٰ ترین درجے کو پہنچا ہوا ہو، یہ خاص ہے جس طرح کہ الکتاب خاص ہے، تو اب خاص کا عام پر حمل لازم نہیں آئے گا۔ وَأَن يَكُونَ الف لام میم، اور یہ کہ الف لام میم خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف، مبتدا محذوف کی خبر ہے، وذالک خبرا ثانیا، اور ذالک دوسری خبر ہے، او بدلا یا بدل ہے، والکتاب صفتہ، اور کتاب اس کی صفت ہے۔
دوسری ترکیب یہ ہے کہ الف لام میم یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور ذالکا یا تو خبر ثانی ہے اور یا پھر خبر اول سے بدل ہے، اور کتاب ذالکا کی صفت ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام میم یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور جو ذالکا ہے یہ یا تو خبر ثانی ہے یا پھر خبر اول سے بدل ہے، اور کتاب ذالکا کی صفت ہے۔ ولا ریبہ اور لا ریبہ فی المشہورۃ مشہور قول کے مطابق، مشہور قرات کے مطابق مبنی ہے لتضمنہ معنی من بوجہ اس کے من کے معنی کو متضمن ہونے کے، منصوب المحل ہے علی انہ اسم لن نافیۃ للجنس، اس بنا پر کہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، العاملۃ عمل ان جو عمل کرتا ہے ان والا عمل، لانہا نکیزتھا اس لیے کہ وہ ان کی نکیز ہے، ولازمۃ للاسماء لزومہا اور لازم ہے اسماء کو مثل ان کے لزوم کے۔ لا ریبہ مشہور کے قرات کے مطابق یہ مبنی ہے کیونکہ من کے معنی کو متضمن ہے، اور من مبنی الاصل ہے، جو مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ لا ریبہ مشہور قول کے مطابق یہ مبنی ہے، مشہور قرات میں یہ مبنی ہے کیونکہ یہ من کے معنی کو متضمن ہے جو کہ مبنی الاصل ہے، اور جو مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو وہ خود بھی مبنی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ریبہ منصوب المحل ہے، محلاً منصوب ہے اس بنا پر کہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے تو یہ اسی وجہ سے ریبہ منصوب ہے۔ باقی لا نفی جنس ان والا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح انا کے بعد اسم ہوتا ہے تو اور وہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو لا نفی جنس بھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ باقی لا نفی جنس ان والا عمل کیوں کرتا ہے تو اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لا نفی جنس ان کی نکیز ہے، کہ جس طرح ان مبالغہ فی الاثبات کے لیے آتا ہے تو لا مبالغہ فی النفی کے لیے آتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح ان اسماء کو لازم ہوتا ہے، لا نفی جنس بھی اسماء کو لازم ہوتا ہے، ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ریبہ منصوب المحل ہے، محلاً منصوب ہے اس بنا پر کہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور لا نفی جنس ان والا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح ان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے لا نفی جنس بھی اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ اور لا نفی جنس ان والا عمل کیوں کرتا ہے تو اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لا نفی جنس ان کی نکیز ہے، ان مبالغہ فی الاثبات کے لیے آتا ہے تو لا نفی جنس مبالغہ فی النفی کے لیے آتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح ان اسماء کو لازم ہے لا نفی جنس بھی اسماء کو لازم ہے، ہمیشہ اسماء پر داخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے لا نفی جنس ان والا عمل کرتا ہے۔